बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, बल्दिया उज़्मा और टाउन म्यूनसिपल और दीगर की भी शिरकत हुई है। सड़कों, मोहल्लों और इलाकों में आलाइशें फेंकने और खालें उतारने पर भी पाबंदी आयद होगी। डिप्टी कमिश्नर्स रोकथाम करें। नालों में आलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिफा 144 नाफिज करने का भी फैसला किया गया है। तमाम अजला में 97 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। एमडी सॉलिड वेस्ट की ब्रीफिंग इस हवाले से दी गई है। कलेक्शन पॉइंट्स की निशानदही कर ली गई है। लैंड फेल साइट्स मुंतकिली के लिए बनाएं। ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई और आलाइशें ठिकाने का काम खुश असलूबी और बाहमी ताउन और राब्ते से हो रहा है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, बल्दिया उज़्मा और टाउन म्यूनसिपल और दीगर की भी शिरकत हुई है। सड़कों, मोहल्लों और इलाकों में आलाइशें फेंकने और खालें उतारने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। डिप्टी कमिश्नर्स रोकथाम करेंगे। नालों में आलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दफ़ा 144 भी नाफिज करने का फैसला किया गया है। तमाम अजला में 97 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। एमडी सॉलिड वेस्ट की ब्रीफिंग भी सामने आई है। कलेक्शन पॉइंट्स की निशानदही कर ली गई है। लैंडफिल साइट्स मुंतकिली के लिए मरबूत कोशिशें की जाएंगी। जिना अस्पताल का शोबा साइबर नाइफ जिद्दत और तरक्की की तरफ गामजन है और मुल्क में पहली बार सरकारी अस्पताल में AI टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई जा रही है, जिससे अब मरीज़ खुद भी मालूमात हासिल कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिद से। इब्राहिम बताइएगा। अस्पताल तरक्की की तरफ गामजन है और जिला अस्पताल के शोबा साइबर नाइफ के अंदर AI हामी सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिससे शोबा तिब में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाजिया साहबा। उनसे पूछेंगे कि ये कितना अहम सॉफ्टवेयर है और मरीज़ को अपने मालिज से पहले इस सॉफ्टवेयर से कितनी मदद हासिल हो सकती है। डॉक्टर शाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया अपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, कितना जदीद सॉफ्टवेयर है और क्या कहेंगी? जी, ये सॉफ्टवेयर जब मरीज़ आता है तो उसकी सारी हिस्ट्री लेता है, उससे पहले इजाज़त लेता है, फिर उसके बाद उससे सारे सवाल पूछता है उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री से रिलेटेड कि उसके जो भी कंप्लेंट्स हैं और उसका एक ख़ुलासा बनाता है। इसको हम हामी सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये पूरा एक ख़ुलासा बना के जब मरीज़ उनके पास जाता है तो उसकी पूरी डिटेल्स, उसके जो भी पुराने एग्जामिनेशंस और उसकी जो भी इसके MRI या CT स्कैन्स पहले हुए होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स को सबको कंपाइल करके एक ख़ुलासा बना के डॉक्टर को प्रोवाइड करता है। डॉक्टर शाजिया साहबा ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हमें। अब हम खुद भी इस AI हामी सॉफ्टवेयर से बात करने की कोशिश करेंगे। इनसे पूछेंगे कि जो हमारे सवालात हैं वो कैसे बता सकता है। तो हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि अब हम जो है वो इस सॉफ्टवेयर की से बात करने जा रहे हैं। जी, इजाज़त है मेरी तरफ से, आप थोड़ा हमें गाइड कर दें इलाज के हवाले से। हमें अपना जो है वो टेस्ट कराने। ये बताएं, क्या आपकी उम्र और जिन्स क्या है, ताकि मैं बेहतर तौर पर आगे तिब्बी मालूमात हासिल कर सकूं। मेरी उम्र जो है वो 30 साल है और मैं ठीक है, आपकी उम्र 30 साल है और आप मर्द हैं। ये आपका कौन सा दौरा है? पहली दफ़ा, फॉलो अप या इलाज के बाद? ये मेरा पहला ही दौरा है जिला अस्पताल में। मुझे बताया गया था कि शायद ट्यूमर है दिमागी, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो 2 साल पहले जो है मुझे चोट लगी थी सर पे। ठीक है, दिमागी ट्यूमर के बारे में आपको बताया गया था और 2 साल पहले सर पर चोट लगी थी।
کیا آپ کے سر کی چوٹ کے بعد آپ نے کچھ علامات نوٹ کی جیسے کہ سر درد، یادداشت میں کمی یا کچھ اور پریشان کن چیزیں؟ جی ہاں، سر میں درد رہتا ہے مسلسل آئے روز، اور ساتھ ساتھ جو بینائی ہے وہ بھی تھوڑا سا کمزور ہے دور کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ سر میں مزید جو ہے وہ کچھ دورے بھی پڑ سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میں احتیاطاً پہلے سے علاج کرانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو مسلسل سر درد، دور کی بینائی میں کمی اور دورے پڑنے کا خدشہ ہے۔ کیا یہ سر درد کسی مخصوص وقت میں زیادہ شدید ہوتا ہے یا کوئی چیز اسے بڑھاتی یا کم کرتی ہے؟ جی، سردیوں کے موسم میں زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں کم رہتی ہے، لیکن آج کل جس طرح ہیٹ اسٹروک کا سیزن ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ سر میں درد بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ سردیوں میں سر درد زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم، مگر حالیہ گرمی کی شدت میں سر درد بڑھ گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ یہ درد خاص طور پر صبح یا رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں، صبح صبح زیادہ یہ درد رہتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے دن میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح کے وقت آپ کو زیادہ سر درد محسوس ہوتا ہے اور کچھ اوقات دن میں بھی ہوتا ہے۔ کیا یہ درد آپ کی نیند پر اثر ڈال رہا ہے یا متاثر کر رہا ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جدید اے آئی حامی سافٹ ویئر ہے جو کہ جناح اسپتال میں گزشتہ 1 سال سے اس پہ ٹریننگ و تربیت چل رہی تھی، اور اب جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس سے کافی حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے مریضوں کو۔ اور اس طرح اب جو ہے اس شعبے کے جو سربراہ ہیں پروفیسر طارق محمود صاحب، انہوں نے اس طرح کے چار الگ الگ جو ہے وہ روم بھی بنا دیے جہاں پر یہ اے آئی حامی سافٹ ویئر وہاں پہ نصب کیا جائے گا، جہاں پر مریض خود آ کے تسلی سے ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنی بیماری بتائے گا، اور اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ اگلے کمپیوٹر پہ آ جائے گی، جہاں پر جو کنسلٹنٹ بیٹھا ہوگا ڈاکٹر، وہ اس کی مزید تشخیص اور علاج کر سکے گا، جس سے آنے والے دور میں یہ بہترین اور جدید سہولت ہوگی۔ پروفیسر طارق محمود کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دنیا بھر میں جناح اسپتال واحد ملک ہے جو کہ اس کینسر کے حوالے سے اس طرح کا سافٹ ویئر لانچ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سرکاری سطح پہ اگر بات کریں تو یہ ملک کا پہلا جناح اسپتال ہے جہاں پر اس طرح کا سافٹ ویئر لانچ کیا جا رہا ہے۔ جی، کورانگی نمبر 3 میں شدید گرمی کے ساتھ بجلی اور پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کی زندگی جیرن بنا دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 24 روز سے صاف پانی دستیاب نہیں، جبکہ گھنٹوں بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ رابعہ صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی جھلسا دینے والی گرمی اور اس پر طویل لوڈ شیڈنگ، کورانگی نمبر 3 کے مکین دوہری اذیت کا شکار۔ شدید گرمی میں 6 گھنٹے کی بجلی کی بندش کے باعث گھر بھٹیاں بن گئے، اور صرف بجلی ہی نہیں بلکہ پانی بھی نایاب ہے۔ علاقہ مکینوں کو 24 دن سے پینے کا پانی میسر نہیں۔ رہائشی کہتے ہیں بچے گرمی میں بے حال ہیں اور رات کو آرام نصیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھاری بھرکم بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بل پورا لیں گے، یہ ایک مہینہ بل نہیں بھرو بجلی کاٹنے آ جائیں گے ہم۔ یہ اتنی پریشانی بجلی کی اور پانی کی تو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے، ابھی 24 دن ہو گئے، بالکل پانی بالکل بھی نہیں آ رہا، بند کرا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے پر ٹینکر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک ٹینکر 12 سے 14 ہزار روپے تک کا پڑتا ہے، جو ایک عام شہری کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ خریدنے ٹنکیاں 1300 روپے کی ٹرک آ رہا ہے، کوئی 14,000 کا آ رہا ہے، کوئی اسکوٹر ٹرک جو آ رہا ہے وہ تقریباً 1300-1400 کا چل رہا ہے۔ یہ ہے پانی کا حال۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بجلی اور پانی کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ انہیں اس کرب سے نجات مل سکے۔ شدید گرمی کے باعث سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے عید کانٹیجنسی پلان میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ فیلڈ میں کام کرنے والے عملے کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر آپریشن نیو کراچی فرحان حسین کے مطابق فیلڈ ورکرز کو ٹھنڈا پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور وقفے سے سایہ دار جگہوں پر بھی آرام بھی دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ میں بڑھتی ہوئی گرمی نے معمولات زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا، جس کے پیش نظر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے عید کنٹیجنسی پلان میں بھی رد و بدل کر دیا۔ ڈائریکٹر آپریشن نیو کراچی فرحان حسین کا کہنا ہے کہ گرمی کے پیک آورز میں فیلڈ میں کام کرنے والے عملے کو خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے تاکہ وہ شدید موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ گرمی کے پیک آورز میں ہم نے لیبر کو ریلیف دیا ہے، ان کے اوقات کار میں لچک رکھی گئی ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ جس طرح سے عام دنوں میں کام چلتا ہے تو اسی طریقے سے کام ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس طرح لیبر اگر ہماری تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد کسی سایہ دار درخت کے نیچے 2-4 منٹ بیٹھ جاتی ہے، پانی وغیرہ پی لیتی ہے،
تو عام دنوں میں ہم تھوڑی سختی کرتے تھے کہ بھائی کام کرو, کام کے اوپر توجہ دو, 1 سے 2 جو لنچ بریک ہے اس میں ہی سارا کام کرنا. تو اس وقت ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو تھوڑا ریلیف دے رہے ہیں مطلب انسانی ہمدردی کی خاطر. حکام کے مطابق صفائی عملے کو ٹھنڈا پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور وقفے سے سایہ دار مقامات پر آرام بھی کرایا جا رہا ہے تاکہ ہیٹ ویو کے ممکنہ اثرات سے بچاؤ یقینی بنایا جا سکے. عملے کو ٹھنڈا پانی فراہم کر رہے ہیں. جی, گرمیوں میں جو ہم نے 3 شفٹیں ہماری چل رہی ہیں اس میں سے وہ شفٹ جو پیک آور میں کام کر رہی ہے جیسے 12 سے 4 والی, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایمرجنسی وین ہم نے مختص کی ہے جو کہ ہماری لیبرز کو ریلیکسیشن کے لیے پانی فراہم کر رہی ہے. صفائی کے فرائض انجام دے گا. شدید گرمی کے باوجود صفائی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات جاری ہیں تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. گرمی کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. شارع فیصل کے دونوں ٹریک پر پانی کے کیمپ نہ ہونے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ راہگیروں اور مسافروں کے لیے پانی کے کیمپ لگانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ وقت پر پانی پی سکیں. تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیں. کراچی میں بڑھتی گرمی کے باوجود شہریوں کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان. شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹھنڈے پانی کے کیمپس قائم نہیں کیے جا سکے جبکہ شارع فیصل جیسے اہم مقام پر بھی کوئی انتظام نظر نہیں آیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں پانی جیسی بنیادی سہولت نہ ملنا تشویشناک ہے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے. یہ پورا شارع فیصل پہ جو پانی کا کیمپ ہے کہیں بھی نہیں ہے, دونوں سائڈوں پہ نہیں ہے اور اس کو شدید ضرورت ہے. عواموں کو جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہے, بہت جو ہے نا گرمی کا حد نہیں ہے, تو اس پہ لہٰذا ہمارا گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ کیمپ جگہ جگہ جو ہے نا لگا دے, کم سے کم 4-5 کیمپ پہ لگانا چاہیے. گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے شارع فیصل پہ پانی کا کہیں کیمپ نہیں لگا ہوا ہے. کوئی بوڑھے وغیرہ بڑے جاتے ہیں, بڑے مشکل ہوتی ہے کہ کم سے کم کیمپ لگا دیں. ماہرین کے مطابق شہریوں کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت درخت لگائیں جبکہ سرکاری سطح پر شجرکاری مہم کو فروغ دیا جائے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21.